ساتھ ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ایک بات کی، وہ اسٹیٹمنٹ جس کے بہت چرچے تھے، آپ نے اس میں اضافہ کر دیا، آپ نے کہا جمہوریت صرف شرک نہیں کفر بھی آپ نے کہا ہے. یہ ذرا ایکسپلین کریں کہ کیسے آپ جمہوریت کو شرک سمجھتے ہیں. ایکچولی سعدیہ، جو پہلے انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے نا پاکستان میں ماسز کے لیے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، وہ فرسٹ آف آل ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کو سمجھیں کہ جمہوریت ہے کیا نا. جمہوریت کا کانسیپٹ بھی یہاں پہ پوری طرح سے لوگوں کو ایکسپلین نہیں کیا گیا یا پارٹیز اس کو ڈسکس نہیں کرتی. جو ڈیموکریسی کی اوریجنل ڈیفینیشن ہے وہ ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، یعنی بندوں پر بندوں کی حاکمیت. اور جو اسلام کا اس سے کلیئر کٹ ڈفرنس ہے وہ ہے اللہ کی حاکمیت بندوں پر. جو خلیفہ ہوتا ہے یا خلافت ہوتا ہے وہ اللہ پاک کا نمائندہ ہوتا ہے، اور وہ بندوں پر حکومت اللہ کے نازل کردہ کے مطابق کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرتا. جبکہ جمہوریت میں یہ رائٹ آف لیجسلیشن کہ بندوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ رائٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے بندوں کو، کہ انسان یا میجورٹی آف انسان اکٹھے مل کر اپنا ایک نیا ضابطہ حیات طے کر سکتے ہیں، ایک مین میڈ سسٹم کریٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ مجھے ایک بزرگ کا پیغام بھی پہنچایا گیا کہ مغربی جمہوریت کفر ہے، یہاں والی جمہوریت کفر نہیں ہے. لیکن میں ان کی تصحیح بھی کرتا جاؤں کہ شاید جس وقت انہوں نے 73 کا آئین فارمولیٹ کیا اور اس میں مختلف جو علماء کرام ہیں انہوں نے اپنا رول پلے کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں یہ دھوکہ ان کو بھی دیا گیا کہ یہ جو جمہوریت پاکستان میں اڈاپٹ کی جا رہی ہے یہ کوئی اسلامی طرز کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر دیا گیا. دین میں ایڈیشن آلٹریشن میں اور آپ اور علماء کرام نہیں کر سکتے نا. اللہ پاک نے تمام پیرامیٹرز ڈیفائن کر دیے ہیں، قوانین مکمل ضابطہ حیات کہہ دیا، پھر اللہ پاک نے اس پہ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور دین مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو جمہوریت کا نہیں پتہ تھا، ان کو پتہ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک کو پتہ ہوتا تو وہ اس وقت ایڈ کر دیتے. یا اللہ پاک اگر سمجھتے جمہوریت کو اتنا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے یا کثرت رائے اتنا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے تو اللہ پاک پھر وہ دین مکمل کرنے سے پہلے یہ ایڈیشن آلٹریشن اس میں کر دیتے نا. اگر اللہ پاک نے نہیں کیا تو میں اور آپ اور کوئی بھی انسان، بھلے اس نے داڑھی رکھی ہوئی اور سر پہ پگڑی رکھی ہوئی، اس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کا کوئی جواز، کوئی کرائٹیریا، کوئی بیک گراؤنڈ، کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے کہ وہ اب جمہوریت کو اسلامی طرز حکومت میں ایڈ کرے. اسلامی طرز حکومت کی پہلی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور نبوت کے بعد خلافت راشدہ ہے، اور پھر خلفاء کا ایک لمبا دور ہے. اس میں اگر کوئی حاکم وقت یا خلیفہ اگر اپنی پٹڑی سے اترا یا اس نے غلطی کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان غلطیوں کو اٹھا کے آپ اس میں ایڈیشن آلٹریشن کرنے لگ پڑیں گے نا. اس غلطی کی تصحیح کریں گے، اور تاریخ نے جس حاکم وقت نے غلطی کی اس کو تاریخ نے آئیڈینٹیفائی کیا، اور ہم آج تک ان کے نام لے لے کے بتاتے ہیں کہ فلانے نے یہ غلط کیا، یزید نے یہ کیا، امیر معاویہ نے یہ کیا. اور جنہوں نے خیر لے کے آئے، جنہوں نے اچھے کام کیے، جنہوں نے شہادتیں دیں، قربانیاں دیں، ان کو بھی تاریخ نے آج تک یاد رکھا ہوا ہے. امام حسن اور امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کو آج تک تاریخ نے یاد رکھا ہوا ہے. تو جو کام بائی دی بک ہوئے وہ آج تک زندہ ہیں، اور جو کام بائی دی بک نہیں ہوئے وہ آج تک ڈسکریج مطلب آئیڈینٹیفائی ایز رانگ ڈوئنگ ہوئے ہسٹری میں. تو جمہوریت کا طرز حکومت 1924 سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اگر یہ اتنا کوئی پاپولر طرز حکومت تھا تو 1924 سے پہلے جو خلافت 1924 تک قائم رہی اس میں کبھی جمہوریت کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ تو آپ اس کو اسلام کی ضد سمجھتے ہیں؟ جی، اسلام کی عین نفی ہے یہ طرز حکومت. اس لیے، اور شرک کیوں ہے کہ قانون بنانے کا اختیار صرف اللہ پاک کے پاس ہے، اور وہ اللہ پاک نے بنا دیے. اس نے کہا میں نے دین مکمل کر دیا، اللہ پاک فرماتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر میں اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی دین نامکمل ہے تو پہلے تو پھر ہم وہاں پہ قرآن کی نفی کر رہے ہیں. اور قرآن کی نفی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ میں نہیں فتویٰ جاری کرتا، آپ لے لیں کسی سے کہ جو قرآن کی آیتوں کی نفی کرے وہ پھر مسلمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا، یہ کسی سے فتویٰ لے لیں. اور اس کے بعد شرک کیوں ہے کہ آپ نے یہ اختیار اٹھا کے بندوں کو دے دیا کہ وہ 2/3 اکثریت بنائیں،
اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی قانون اس ملک میں یا کہیں بھی بنا سکتے ہیں. اب یہاں پہ یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ جی پاکستان میں کانسٹیٹیوشن 1973 کی میں لکھا گیا ہے کہ قرآن اینڈ سنہ شیل بی دی سپریم لا آف دی، اس کے پریمبل میں موجود جی قرآن اینڈ سنہ شیل بی دا سپریم لا آف دی کنٹری. یہاں میں سمجھتا ہوں ایک اور جو ہے مس کیریج ہوا ہے. قرآن اینڈ سنہ شیل بی دی اونلی لا آف دا کنٹری. جب اللہ پاک کہتے ہیں میں نے دین مکمل کر دیا تو معاذ اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن اینڈ سنہ میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ لیڈ کر سکے یا وہ مکمل ہے، اس لیے اس کو سپریم آپ نے بنا دیا اور انفیریئر کئی لاز آپ نے کریٹ کر کے. اور ایکچوئل میں کیا ہو رہا ہے کہ تمام وہ لاز جو اس سپریم لا کے انڈر آپ نے کریٹ کی ہے، اول تو ان میں سے بہت سارے متصادم ہیں. ایک واضح مثال ہمارے سامنے یہ سود والی ہے. آج تک ہم اس ملک سے سود نہیں ختم کر سکے. اگر قرآن اینڈ سنہ اونلی لا ہوتا تو وہ کب کا ختم کر چکے ہوتے ہم، اور اس پہ کوئی بھی جج ہوتا، کوئی بھی پولیٹیشن ہوتا، اس کی جرت نہ ہوتی. اور یہ جس گورنمنٹ نے سود کے لا کو چیلنج کیا ہوا ہے دوبارہ سپریم کورٹ میں، ڈسپائس دس کہ شریعہ کورٹ نے اس پہ فیصلہ دے دیا، سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ دے دیا، اور پھر ریویو پٹیشن دائر کی جس گورنمنٹ نے، اس گورنمنٹ کو بھی ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کے آگے اور پاکستان کے مسلمانوں کے آگے کہ کس گورنمنٹ نے اس کو چیلنج کیا. اور پھر وہ ججز جو اب کتنے سال ہو گئے ہیں دوبارہ ریویو پٹیشن کا فیصلہ نہیں کر رہے، ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی اسٹیٹ میں، اسلامی طرز حکومت میں، جہاں آپ کہتے ہیں قرآن اینڈ سنہ شیل بی دی سپریم لا، وہ آج تک سود کا کیس ہی نہیں آپ سے ڈسکس ہو رہا.